بار مخدوم پاک فتویٰ لکھ رہے تھے، اور جب فتویٰ لکھ رہے تھے تو آپ کی خانقاہ سے کتا گزرا تو مخدوم پاک کھڑے ہو گئے، اس کتے کو بلایا، غسل دیا، اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا، اور پھر غسل دے کر کے دارالفتہ میں آ گیا۔ کچھ باتیں ہوئیں، لوگوں نے پوچھا، میرے مخدوم پاک فرماتے ہیں یہ کتا جس کے لیے میں کھڑا ہوا، اسی رنگ و روپ کا کتا میں نے بنگال میں اپنے پیر کی خانقاہ سے گزرتے ہوئے دیکھا تھا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری۔ تو پتا کیا چلا؟ میرے مخدوم پاک بنگال کی دھرتی ہو، بنگال کے لوگ ہو، یہ تو بڑی چیز ہے۔ اگر بنگال کی شکل کا کتا بھی دیکھ لے تو اس کی محبت میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور مخدوم سمنا کا دامن، اس کی محبت میں کھڑے ہو گئے۔ اب کوئی کہے کتے کے لیے کھڑے ہوئے، ارے نادانو، آج جس کی محفل میں ہم سب بیٹھے ہیں، جو محفل غوث اعظم عبدالقادر جیلانی کی طرف منسوب ہے، چلو پوچھو وقت کے امام احمد رضا خان فاضلہ بریلوی سے، تو اعلیٰ حضرت کہیں گے میرے غوث کی شان بہت بڑی ہے، ان کا دیا بہت بڑا ہے، ان کی عظمت بہت بلندی پر ہے، ان کے در کی چوکھٹ بہت بلندی پر ہے۔ وقت کا مجدد امام عشق و محبت، تاجدار اہل سنت، قاطع نصیحت، شمشیر سنیت، جب اپنی نسبت کے بیان کرتے ہیں تو دائرہ غوث اعظم سے نہیں بلکہ یوں کہتے ہیں تجھ سے در سے سخ سے ہے، مجھ کو نسبت میرے گردن میں بھی ہے دور کا دولت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، حضور رئیس العلماء، نعرہ تکبیر، مسلک اعلیٰ حضرت۔ میرے دوستو، تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں میری نسبت کیا ہے، میرا کنیکشن کیا ہے، میرا تعلق کیا ہے، اے دنیا والوں جان لو، جو غوث اعظم کا در ہے، اس در پر جو کتا بیٹھتا ہے، اس کتے کی پہچان امام احمد رضا ہے، امام احمد رضا ہے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کتا تو ایک ناچاپاک جانور ہے، کتا ایک نجس جانور ہے، کتا ایک ناپاک جانور ہے، جو اگر جس کا لعاب اگر کہیں پڑ جائے تو پانی ناپاک ہو جائے، کپڑے پر آ جائے تو کپڑا ناپاک ہو جائے، ایسا ناپاک کتا۔ اور اعلیٰ حضرت اپنی نسبت کتے سے جوڑ رہے ہیں، مخدوم سمنا کتے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ کتے کے لیے تو سنو میرے پیارو، اس علاقے میں آئے ہوئے جشن غوث الورا کو منانے والوں، سنو، اور کتے اور ہوتے ہیں، کچھ کتے خاص ہوتے ہیں، ایک کتا ہوتا ہے لاوارث، اس کی پہچان کیا ہے؟ اگر بڑے بڑے شہروں میں جب زیادہ کتے ہوتے ہیں تو لوگ کارپوریشن کو فون لگاتے ہیں کہ کتے بہت ہیں جو ہمارے بچوں کو ستاتے ہیں، رات میں بھوکتے ہیں، تو کارپوریشن کی گاڑی آتی ہے، سارے کتوں کو بھرتی ہے، لیکن انہی کتوں میں کچھ کتے ایسے ہوتے ہیں جس سے پولیس چھوٹا نہیں، جس سے کارپوریشن والے چھوتے نہیں۔ وہ کتے کون ہوتے ہیں؟ جن کے گلے میں پٹا ہوتا ہے، جن کے گلے میں بیلٹ ہوتی ہے، وہ پٹا بتاتا ہے اس کو چھوئیں گے تو اس کا مالک آ جائے گا، وہ پٹا بتاتا ہے اس کا مالک کوئی نہ کوئی ضرور ہے۔ تو امام احمد رضا اس دور میں عقیدہ دیتے ہیں ہمیں بھی بے شمار
کتوں کے ساتھ اس دھرتی پر رہنا ہے، وہ کتے جو غوث اعظم کی گستاخی کرے، جو نبی کی گستاخی کرے، جو پیغمبروں کی گستاخی کرے، جو اسلام کی گستاخی کرے، جو بے عمل ہے، جو بدتمیز ہے، جو رمی گیم کھیلتے ہیں، جو واٹس ایپ پر اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی کو تاش کے اڈے پر گرم کیا ہے، شراب نوشی کرتے ہیں، ایسوں کے بیچ میں ہمیں بھی رہنا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو جائے سزا دینے والا ہمیں بھی نہ پکڑ کے سزا دے دے، اس کے ساتھ ہی ساتھ تو اعلیٰ حضرت کہتے سنو سنو اے لوگو، احمد رضا کون ہے اور مسلک احمد رضا پر چلنے والے کون ہیں؟ اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹاتے۔